10 منٹ صرف اس کو دے دیں, زیادہ نہیں. تو اتنے امپورٹنٹ سمپٹم, اتنے پیارے سمپٹمس کے اندر لکھے ہوئے ہیں کہ میں حیران ہو جاتا ہوں. اب میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے, آپ خود دیکھیں گے. جو چیزیں عام ہیں اس کو میں رہنے دوں گا, جو آپ کو انڈر لائن کرنی ہے وہ انڈر لائن کر لیں. فار ویری پرٹیکولر کیئرفل zealous persons inclined to get excited or angry, spiteful, malicious disposition, mental workers are those who have sedentary occupations. یہ کہتے ہیں جی بڑے یہ ایکسائٹیڈ لوگ ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ ایکسائٹ ہو جاتے ہیں, غصے میں آنے والے لوگ ہوتے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سیڈنٹری ورک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بات تو آپ کو یہ بتائی کہ ایک صفت اس کی یہ ہے. دوسرا یہ کہ اس نے ایک ورڈ استعمال کیا ہے اوور سینسٹیو. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس اوور سینسٹیو ورڈ کو انڈر لائن کر دیں. اوور سینسٹیو جو ہے پوری نقص و میکا کو پکچرائز کرتا ہے. ایک ہی ورڈ پوری نقص و میکا کو ڈیفائن کرنے کے لیے کافی ہے. اوور سینسٹیو, دیکھیں آپ آگے اس کو پڑھیں گے تو شور سے سینسٹیو, ٹھیک ہے, یہ روشنی سے سینسٹیو ہے, کسی کی تھوڑی سی بات سے سینسٹیو ہے, آگ کو بولا جاتا ہے. مطلب آپ کو سینسٹیوٹی ہی اس کے اندر ملے گی, حد درجے کی سینسٹیوٹی. ٹھیک ہے, easily offended, very little noise, frightened, cannot bear the least even suitable medicine, faints easily from orders. اب دیکھیں سوٹیبل میڈیسن سے بھی جو ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے, اتنا سینسٹیو. اور تھوڑی سی کوئی اسمیل آئی اس سے یہ بندہ فینٹ ہو گیا, اتنا سینسٹیو. ٹھیک ہے, اب اس میں لکھا ٹویچنگ, اسپازمز, کنورژنس, ایگریویشن, سلائٹسٹ ٹچ. اس میں جتنے بھی اسپازم ہیں, جتنے بھی اس کے اندر دورے دار کیفیات ہیں, وہ سلائٹ ٹچ سے ایگراویٹ ہوتی ہیں. یہ بھی سینسٹیوٹی کو شو کرتا ہے کہ بہت زیادہ سینسٹیو پیشنٹ ہے کہ اس کو آپ نے ہاتھ لگایا اس کو دورہ پڑ گیا. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو ہاتھ لگایا مسلز میں جرکنگ شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں. اور دوسرا مجھے جو سب سے اس کا پیارا سمٹم لگتا ہے نا وہ بخار کا لگتا ہے. وہ یہ ہے کہ بخار کے تینوں فیزز کے اندر جو ہے اس کو سردی لگتی ہے, چلینس ہے. آپ نوٹ کریں گے کہ سردی میں تو جب لگ رہی ہو تو اس کے بعد پھر بخار کا درجہ آتا ہے, بخار کے بعد پھر پسینے کا درجہ آتا ہے. لیکن اس کے تینوں درجوں میں پسینہ بھی آیا ہوگا, یہ کمبل نہیں اتارتا. اچھا, اس کی سردی بھی بہت پیکیولر ہے. پیکیولر اس طرح سے ہے کہ اس نے ابھی یہ کمبل لیا اوپر, یہ تھوڑا سا کمبل کو ہلائے گا تو اس کو سردی محسوس ہوگی, تھوڑا سا کمبل کو ہلائے گا تو اس کو چلینس فیل ہوگی. یہ اس کی پیکیولرٹی ہے اس کی سردی کی. اور دوسری پیکیولرٹی یہ ہے کہ تینوں فیزز کے اندر بخار کے یہ کمبل نہیں اتارتا. اچھا, کمبل جب اس کو آپ دیکھیں گے کب کبھی اس کو لگے نہیں ایسے بیٹھا ہوگا, آپ کہیں گے اس کو اتار دیں, کیونکہ اس کو تھوڑا سا میں ہلاتا ہوں مجھے سردی لگتی ہے, ایک سردی لگتی ہے, لہر جاتی ہے پورے جسم میں. ٹھیک ہے نا, یہ اس کو انڈر لائن کر دیں. اس سمٹم کو بخار کا سمٹم ہے چلینس ایون ڈیورنگ ہائی فیور. بہت پیکیولر سمٹم ہے کہ ہائی فیور میں چلینس ختم ہو جاتی ہے عام طور پر, لیکن ہائی فیور میں چلینس ہونا بہت پیکیولر بات, بہت عجیب و غریب بات ہے. ویری ریڈ فیس, اتنا ریڈ فیس ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کر کے آپ بالکل بیلاڈونا کی طرف چلے جائیں, اتنا ریڈ فیس. لیکن آپ دیکھیں گے مریض کمبل نہیں اتار, کپڑا نہیں اتار. اچھا, اس کو شیورنگ نہیں ہو رہی ہے, ایسے شیورنگ نہیں ہو رہی, مطلب وہ صرف جسٹ کپڑا ہٹانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو سردی محسوس ہوتی ہے. پسینہ بھی آ گیا ہوگا پھر بھی کمبل نہیں اتارتا. یہ امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے نا, ہیٹر لگا ہو کمرے میں, جی کمرے میں ہیٹر لگا ہو, یہ کپڑا نہیں اتارے گا اوپر سے. ٹھیک ہے, یہ اور ٹھنڈ سے بڑے متاثر ہوتے ہیں چونکہ سینسٹیو بہت زیادہ ہے, روشنی سے, شور سے, ٹھنڈ سے, کسی کی چھوٹی سی بات سے یہ بڑے متاثر ہوتے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ persons addicted to stimulants, narcotics, patent medicines, nostrums, debauches. اچھا, یہ تو بہت زیادہ پیٹنٹ میڈیسن کھانے والے ہوتے ہیں, یہ عطائی نسخے جات جو ملتے ہیں وہ کھانے والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور شرابی لوگ ہوتے ہیں, راتوں کو جاگنے والے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ ان کی یہ عادات ہوتی ہیں جو امیر لوگوں میں پائی جاتی ہیں, امیرانہ سوچ کے مالک ہوتے ہیں, اور اسی طرح کے ورزش نہیں کرتے.
ان کا رویہ دوسروں کے ساتھ بڑا سخت ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں کچلا ہے, کچلا وہ زہریلی چیز ہے, اور یہ زہریلا پان ان کے رویے میں بھی ہے. اگر آپ اس کا بیج دیکھیں اگر اس کا, اس پر جو ہے نا وہ باریک باریک بال نما گروتھس ہیں, ہلکی ہلکی ریشم کی طرح. تو اسی لیے ان میں امیرانہ رہن سہن, اس طرح کا کھانا پینا. تو ریشم امیروں کے لیے ہوتا تھا, وہ ان کی عادت ہوتی ہے. اور اس کے سینٹر میں, اس کے بیچ میں سینٹر میں ایک پوائنٹ ہے, سینٹر میں. تو یہ اسی لیے دوا جو ہے سینٹرل نروس سسٹم پہ کام کرتی ہے. یہ میں آپ کو ڈاکٹران آف سگنیچر کے مطابق بتا رہا ہوں چیزیں, کہ یہ آپ اس کے سورس سے اس دوا کو سمجھیں, جو سورس ہے اس کا ایکچوئل. ٹھیک ہے, تو جو سینٹر میں جو پوائنٹ ہے اس نے سے یہ اخذ کیا کہ اسی لیے دوا جو ہے انسان میں سینٹرل نروس سسٹم پہ کام کرتا ہے, اور اس کی جتنی افیکشن ہے وہ سینٹرل نروس سسٹم پہ آتے ہیں. اور پھر جو موڈیلٹیز لکھی انہوں نے, آگے جا کر جو امپورٹنٹ جو چیز ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں, اس دوا کو ایک ٹریو بیان کر دیا. وہ ٹریو کیا ہے, وہ کہتے ہیں سینسٹیونیس, نروس اینڈ چلینس are 3 general characteristics of this remedy. پوری دوائی کو کنجے میں باندھ کر دیا. سینسٹیونیس, نروس, چلینس, یہ تینوں چیزیں موجود ہیں. اس کو انڈرلائن کر دیں کہ سینسٹیونیس, نروس اینڈ چلینس, یہ دوا کی پوری پکچر اس نے بیان کر دی ہے. اب جہاں پر آپ کو یہ اسٹیٹ ملے گی, ڈیزیز کوئی بھی ہو, اگر بخار کی یہ حالت آپ کو مل جائے, بخار چاہے ڈینگی ہو چاہے کچھ بھی ہو بخار, یہ نہ سوچیں بخار کیوں ہے, کس وجہ سے ہے. اگر یہ اسٹیٹ موجود ہے تو یہ دوائی نہیں ہے. اچھا, آگے بھی بہت ساری باتیں ہیں, جیسے anxiety with irritability and inclination to commit suicide but is afraid to die. لیکن موت سے اس کو ڈر لگتا ہے, دل کرتا ہے کہ میں خودکشی کروں, باتیں کرتا ہے خودکشی کرنے کی, لیکن یہ سوئسائڈ نہیں کرتا, اس کو ڈر لگتا ہے. اچھا, نیند اس کی بڑی عجیب ہے. sleepy in the evening, hours before bedtime, lies awake for an hour or two at 3 or 4 a.m. then wants to sleep late in morning. اچھا, ان کو شام کو جمائیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں, لیکن جب یہ سوتے ہیں تو پھر یہ صبح 3 بجے ایگزیکٹ ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. پھر 2 گھنٹے یہ نہیں سوتے, پھر ان کو نیند آتی ہے, پھر صبح کو یہ جب اٹھتے ہیں تو لیٹ اٹھتے ہیں, اور نقص ومی کا کبھی فریش نہیں اٹھتا, تھکا ہوا ہوتا ہے. یہ اس علامت میں آپ دیکھیں نا, یہ آگے آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ awakens tired and weak and generally worse with many complaints. تھکا ہوا. اچھا, اسٹامک میں انہوں نے جو سمٹم دیا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے اسٹامک کا. پریشر and hour or 2 after eating as from a stone. اس کو جو ہے کھانے کے 1-2 گھنٹے بعد جو میدے کی تکلیف ہوتی ہے وہ جیسے پتھر رکھا ہوتا ہے 1-2 گھنٹے کے بعد. لیکن ہماری تھوڑی سی ہیبٹ خراب ہو گئی ہے کہ ہم ہر میدے کے مریض کو نقص نہیں کر دیں. یہ ٹھیک نہیں, مطلب اس کا سمپٹم اگر موجود ہے تو آپ بالکل دوا دیں, اگر نہیں ہے تو آپ خام خواہ دوا کیجیے. ہم یہ دے دیتے ہیں میدے کے لیے, جی آپ میدا خراب نقص نہیں کرتے. تو یہ, اور امیڈیٹلی آفٹر, مطلب جیسے آپ کھانا کھا رہے ہیں, کھاتے کھاتے ہی وزن بڑھ گیا تو وہ کالی بائکروم ہے اور نقص موشکاٹا ہے, دوائیں آتی ہیں. پھر جو اس کے کنورژنس ہیں ود کانشیسنیس ہیں, اس کے جو دورے دار کیفیات ہیں اس میں مریض کی آنکھیں کھل جاتی ہیں, وہ کانشیس رہتا ہے. ایون اس کا جو ہسٹیریا ہے, مریض کو پتا ہوتا ہے مجھے یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ آپ سے باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے, آنکھیں بھی اس کی کھلی ہوتی ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے اس کو سمجھ میں, لیکن وہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کی کنٹرول سے ہی ہو, اس کو پتا ہوتا ہے میرے ساتھ کیا ہو. تو اس میں اسٹریکنائن جو اس کا الکلائڈ ہے وہ بہت یاد رکھیں, اس کا میازم ایکیوٹ ہے. میں یہ کچھ چیزیں لکھ رہا ہوں اردو میں, اس میں نے ایک چیز لکھی ہے
کہ جہاں پر ہمیں اسٹریکنائنم پریسکرائب کرنی ہوتی ہے وہاں پر اندھا دھونا ہم نرس کریں گے. اسٹریکنائنم کے اندر نا پینک بہت زیادہ پایا جاتا ہے ایکیوٹ پرابلم کی. یہ اتنا پین کی نہیں ہوتا نقص وامٹ کا. اچھا مینسز جو اس کے جو اس کی کانسٹیپیشن اور بڑی عجیب و غریب ہے کہ کانسٹیپیشن اور ڈائریا آلٹرنیٹ ہوتے ہیں. کبھی کانسٹیپیشن ہو گئی کبھی ڈائریا ہو گیا. اب ہمیں اس بات سے اچھا جب آپ دوا کو پڑھ رہے ہو دیش میں سے تو آپ یہ بھی دیکھا کریں کہ آپ نے کیس ٹیکنگ میں کیا پوچھنا ہے. اب یہاں پر اس نے الٹرنیٹ سمٹم کی بات کی ہے تو میں کیس ٹیکنگ میں اکثر یہ کرتا ہوں کہ دیکھتا ہوں کہ اس کے یہ علامات کسی اور کنڈیشن کے ساتھ الٹرنیٹ تو نہیں ہو رہی. الٹرنیٹنگ سمٹمز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. بعض اوقات چیزیں بڑی کلیئر کٹ سیدھی سادھی پڑی ہوتی ہیں ہمارے آگے, ہم ایسے وہ سینسیشن کے چکر میں پڑھ کے اس کو لمبا کر کے اتنا لمبا کر کے سارا کیس خراب کر دیں. سارا کیس ہم خراب کر دیں. چیزیں ساری بالکل کلیئر پڑی ہوتی ہیں. تو مینسز اس کے جو ہوتے ہیں وہ ٹرو ارلی پروفیوز اینڈ لاسٹنگ ٹو لانگ ود ایگراویشن آف آل ادر کمپلینٹس ڈیورنگ دیئر کنٹینیوئنس. تو یہ جو دوا ہے اس کے اتنے سمٹمز جو اس میں سے مجھے پیارے لگے وہ اس کا ٹریو پیارا لگا, چلینس, نروس اور اوور سینسٹیو. چلو یہ اس کا ٹریو بنتا ہے. اور پھر اس کا فیور کا سمٹم مجھے بہت پیارا لگا. میں تو اب اس کو یاد کر لیا زبان. دیکھیں نا جی, کسی کو ہائی فیور ہو اور پھر چلینس ہو, کتنی امپورٹنٹ بات ہے. یہ بڑی پیاری دوائی ہے. اگر اس کا استعمال جو ہے نا وہ صحیح راستے پہ ہو جائے تو یہ بڑی پیاری ہے. اس کے بعد ہم جو دوا آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے ابھی اس کی سمری ہی وہ پلساٹیلا ہے. اگلی دوائی نا آپ کے پاس ہی. اچھا پلساٹیلا کو نا میں بتانے سے پہلے تھوڑا سا نا اس کے پودے پہ بات اگر آپ کریں تو دیکھیں اس کے پودے کو انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھیں تو اس کا پودا جو ہے نا وہ ریگستانوں میں ڈیزرٹس میں ہوتا ہے, کھلی جگہ پہ ہوتا ہے. اچھا اس بات کو میری غور سے ذرا سن لیجیے گا کہ یہ پودا ہوا کے رخ کی طرف موو کرتا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ اس کی ڈیلیکیسی ہے, سینسٹیوٹی ہے کہ ہوا کے ساتھ ساتھ یہ موو کرتا ہے. اسی وجہ سے اس کی جو علامات ہیں وہ چینجیبلٹی بہت زیادہ پائی جاتی ہے. مطلب جوڑوں کے درد کبھی اس جوڑ میں ہو رہے ہیں کبھی اس جوڑ میں ہو رہے ہیں, چینجنگ ہے. دو سمٹمز ایک جیسے نہیں ہوتے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہوا کے رخ کی طرف منہ کر کے بدلتا رہتا ہے, ہوا کے طرف منہ کر کے. تو اسی لیے ان کو بند کمروں میں سفوکیشن ہوتی ہے, ان کو کھلی ہوا کی ڈیزائن. ونڈ فلاور. اب آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں نیچر میں کی ہیں وہ ساری کی ساری قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کچھ ہے اس میں میری نشانیاں تلاش کریں. اب نشانیاں ہم نہ تلاش کریں تو اس میں پھر ہماری غلطی ہے. وہ پودا جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس میں کس قسم کے خصوصیات ہو سکتی ہیں. تو میرے پاس ایک پیشنٹ آئی, تو میرا جو کنسلٹنسی روم ہے وہ الگ ہے, دروازہ بند کیا تو اس نے میری اسسٹنٹ کو کہا کہ دروازہ کھول دیں. کہا صاحب میں دل میں اس کا شکریہ ادا کیا, میں آدھا کام تو آپ نے کر دیا میرا. تو میں نے کیوں دروازہ کیوں کھلا, کہتی ہے مجھے نا گھٹن ہوتی ہے کمرے میں بیٹھتی. کہتی میں تو نہیں بیٹھتی کمرے میں, گھر میں میرا ایسے ہی رہا. تو جب سارا کیس لیا تو آ جا کے اوپر سٹیلا گیا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ دوائی ہے. اس کا اگر آپ شور سے پھر دوسری بات ہے کہ اس کی جو جڑ ہوتی ہیں وہ نیچے ریت میں ہوتی ہیں, وہاں پہ سلیکا ہوتا ہے, اور اس کی جو معاون دوائی ہے نا وہ سلیشیس کی ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے جو اس کے جو سمٹم بہت پیارے مجھے لگے, بہت پیارے, کہ یہ مائلڈ اور ییلڈنگ اس لیے ہے, اتنی مائلڈ اس لیے ہے کہ یہ دیکھیں نا پودا ہلکے سے ہوا کے ٹچ سے بھی اپنی پوزیشن چینج کر لیتا ہے. مطلب جدھر کو ہوا جانا چاہ رہی ہے
ادھر کو وہ مڑنا چاہ رہا ہے, جدھر کو آپ اس کو موڑنا چاہ رہے ہیں وہ ادھر مڑ جاتا ہے. تو ییلڈنگ پرسنالٹی ہے. آپ جو کچھ کہیں گے مان لے گا بات آپ, کیونکہ وہ ہوا کی بات مان رہا ہے. ہوا کہ نہیں ادھر تھوڑا سا, کہتے ٹھیک ہے ادھر تھوڑا سا, چلو ادھر ہو جاتا ہوں, ادھر تھوڑا سا, ادھر پختہ نہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کی جو ہے وہ ایک اس کے اندر مائلڈنیس آئی ہے اس وجہ سے. اور پھر ڈیزرٹس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ بارشیں کم ہوتی ہیں, وہاں جو پلانٹ ہوتے ہیں ان کو کم پانی میں اپنی گروتھ کرنی ہوتی ہے, اسی لیے یہ جو دوا ہے یہ تھرسٹ لیس ہے. اور مزے کی بات بتاؤں, اس کی جو پیکیولیرٹی ہے, منہ اس کا خشک ہوتا ہے لیکن پیاس نہیں ہوتی. منہ اس کا خشک ہوگا لیکن پیاس نہیں ہوگی. اور یہ بہت چینجیبل ریمیڈی ہے, مطلب اس کی علامات بڑی شفٹنگ ہیں, چینج ہوتی رہتی ہیں. اور اس میں جو اگر آپ آخری لائن پڑھیں, باقی تو آپ پڑھیں گے گھر جا کے, اس کو پڑھیے گا, اس کو یاد کرنا ہے, لیکن جو اس کی آخری لائن میں بہت پیاری بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جتنی بھی دردیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ سردی لگتی ہے. جتنی درد زیادہ ہوگی اتنی سردی زیادہ ہوگی. اور یہ مینسز میں خواتین میں نے یہ سمٹم دیکھے ہیں کہ درد ہو رہی ہے ساتھ میں سردی بھی لگ رہی ہے. اور آگے اس نے انمول خزانہ آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیا. وہ کہتے ہیں اگر درد کے ساتھ پسینہ زیادہ آئے, جتنا درد اتنا پسینہ, تو دوائی کیمومیلا ہے, ٹھیک ہے. اگر درد کے ساتھ سردی لگے تو دوائی پلساٹیلا ہے. اور درد سے مریض فینٹ ہو جائے تو دوائی ہیپر سلف ہے. فینٹ ہو جائے یہ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ درد سے مریض فینٹ ہو جائے تو ہیپر سلف ہے. اور اگر مریض کو درد کے ساتھ بار بار پیشاب آ رہا ہے, کنکومیٹنٹ سمپٹم ہے, درد اس کو کہیں ہو رہی ہے, بے شک وہ گردے میں ہو رہی ہے, لیکن بار بار پیشاب آ رہا ہے تو دوائی تھوجا ہے. لیکن اگر مریض جو ہے وہ درد کے ساتھ ڈیلیریم میں چلا گیا, ہیزیان میں چلا گیا, تو دوائی بریٹر میلبل ہے. دیکھیں کتنے مزیدار سمپٹم. اور یہ کتنی مزیدار کتاب ہے جس کو نا ہم نہیں دیکھ پڑھتے تھے. اس کا جو مائلڈ سمپٹم ہے, مائلڈنیس ہے, اس کا الٹ کیا ہے, اپوزٹ یہ چڑچڑا بھی ہے. یہ نا عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس کو غصہ ہی پڑا ہے. یہ ہمیں اگر سینسیشن میں چیزیں پڑھیں گے نا, یہ ضروری نہیں کہ اس میں مائلڈنیس ہی ہے. اچھا مائلڈنیس اس میں اس لیے ہے تاکہ لوگ اس سے ہارش رویے سے پیش نہ ہوں, ٹھیک ہے نا, چونکہ یہ اس ہارش رویے سے بڑا تنگ ہوتا ہے, اس لیے مائلڈ ہے. خود مائلڈ ہے, جان کے جنٹل بنتا ہے, مائلڈ بنتا ہے تاکہ آپ آگے سے ویسے ہی رویہ دیں. اور جو آگے سے ہمیں ہارش ملے اس کے ساتھ کیا کیا, آگے سے ہارش ہو تو آپ کو میازم مل جائے گا. آپ کو آگے چل کے آپ تو فیملیز پڑھیں گے, آپ تو اس کی فیملی میں پہنچ جائیں گے, اس کا میازم لے لیں گے تو آپ اس کو پلس ملا دیں گے. تو یہ اس کے جتنے بھی ڈسچارجز ہوتے ہیں وہ بلینڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ خارش پیدا کرنے والے نہیں ہوتے. اب یہ جب میں پڑھتا ہوں تو میں اس کا مزہ لیتا ہوں. جب تک آپ سمٹم پڑھیں اور اس کو انجوائے نہ کریں تب تک پھر مزہ نہیں آتا. آپ دیکھیں نا, اب ہم اس کو ڈسکس ہی کر لیتے ہیں کہ اگر درد کے ساتھ چلینس ہوگی تو دوائی کون سی ہے, پلساٹیلا. اگر درد کے ساتھ پسینہ زیادہ آئے گا تو کون سی دوائی ہے, کیمومیلا. اگر درد کے ساتھ جو ہے بار بار پیشاب آ رہا ہے تو کون سی دوائی ہے, اگر درد کے ساتھ ڈیلیریم ہے تو کون سی دوائی ہے. اتنا بڑا کام کر لیا ہم نے. تو آگے جو ہے تیسری دوائی آپ کی برائیونیا ہے, جس کا سائیکوٹک